السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه دائما أبدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم الخير، رب زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر رحمت للعالمین کے صدقے میں حدیث پاک کی سب سے جامع اور صحیح ترین کتاب صحیح البخاری کے درس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بخاری شریف کے درس کا ایک یہ طویل سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اور جس میں صحیح البخاری کی ہر حدیث ایک ایک سطر ہم انشاءاللہ تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اس کی تشریح بھی کریں گے۔ سند پر بھی بقدر ضرورت گفتگو ہوگی، اور متن پر بھی تشریح و توضیح کا سلسلہ ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ مذاہب ائمہ کرام بھی بیان کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد علمیہ مختلف علوم اور فنون کے حوالے سے انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ سیکھنے والوں کے لیے انشاءاللہ یہ ایک بہت حسین موقع ہے اور بہت ہی بہترین سلسلہ ہوگا، اور اس سیکھنے کے سلسلے میں ہم سب ایک ساتھ یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ پہلے کچھ ابتدائی باتیں بخاری شریف کے حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں کہ، اور ان بنیادی باتوں کو آپ حضرات اگر ذہن میں رکھیں گے تو بخاری شریف کا درس انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ نام رکھا۔ الجامع اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام مضامین کی حدیثوں کی جامع ہو۔ حدیث کی کتابوں کی بہت قسمیں ہوتی ہیں، اور میں یہاں پر کچھ ضروری باتیں اپنے قلم سے لکھتا ہوں، اس پہ بھی توجہ رکھیے۔ یہ درس صحیح البخاری ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع الصحیح
المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اتنا طویل نام ہے صحیح البخاری کا، جس کا عرفی نام ہے صحیح البخاری، اور ہم لوگ سنی لوگ اس کو احترام میں بخاری شریف بولتے ہیں. یہ مصنف کے نام پر ہی مشہور ہو گئی. لفظ جامع یہ بتا رہا ہے یہ حدیث، یہ کتاب حدیث کی کتابوں کی اس صنف سے متعلق ہے، تعلق رکھتی ہے جس کو ہم جامع کہتے ہیں. الصحیح اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب صحیح روایتوں پر مشتمل ہے، اور المسند کا مطلب ہے کہ تمام روایتیں یہاں پر صحیح سندوں کے ساتھ درج کی جائیں گی. من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند حدیثیں ہوں گی، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن اور ان کے ایام کے متعلق باتیں ہوں گی. ویسے آپ لوگوں نے حدیث پاک کی تعریف میں یہ بات پڑھ رکھی ہوگی کہ حدیث پاک کہتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو یا فعل کو یا تقریر کو. تو ان حدیثوں میں احوال بھی بیان کیے جاتے ہیں، اقوال بھی اور اعمال بھی. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آپ کے اعمال اور آپ کے احوال، ان سب باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں حدیثیں. الجامع کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مضامین پر مشتمل ہے، کیونکہ حدیث کی کتابوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. الجامع یا پھر سنن. سنن کہتے ہیں ان کتابوں کو جن میں فقہی ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے. طہارت سے شروع کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر بیوع، نکاح، طلاق، یعنی فروع کے مسائل، احکام شرعیہ، طہارت سے شروع کر کے وصایا اور فرائض میراث پر ختم کیا. تو ان کو سنن کہتے ہیں. جیسے سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے. ترمذی کو بھی سنن کہتے ہیں، حالانکہ وہ جامع بھی ہے. اور سنن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ابواب فقہیہ یہ غالب ہیں. اسی طرح سے معجم بھی ہوتے ہیں، مسانید بھی ہوتی ہیں. مسانید جو صحابہ کی ترتیب پر ہوں، کسی خاص موضوع پر مشتمل نہیں، ایک صحابی سے جتنی بھی مرویات ہیں سب درج کرتے چلے گئے، تو ان کو مسانید کہتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل بہت مشہور ہے. اور معجم کہتے ہیں اپنے شیخ یا شیخ الشیخ کی مرویات بغیر کسی ترتیب کے، ابواب کی ترتیب کے بغیر جتنی بھی روایتیں ہوں ایک شیخ سے، تو وہ درج کرتے ہیں، تو معاجم ہوئے. اس طرح سے بہت قسمیں ہیں. ان میں جامع وہ قسم ہے جس میں ہر طرح کے مضامین ہوں. عام بعض لوگ کہتے ہیں کہ جامع کا مطلب ہے کہ 8 طرح کے مضامین ہوں، یعنی عقائد کا بیان ہو، اور احکام شرعیہ کا بیان ہو، اور اسی طرح سے آداب کا بیان ہو، فضائل کا، مناقب کا بیان ہو، پھر سیر یعنی مغازی کا بیان ہو، پھر تفسیر کا بیان ہو، ٹھیک ہے، اور پھر فتن کا بیان ہو، اور پھر اشراط الساعات کا بیان ہو. لیکن یہ 8 تک محدود نہیں، جتنے بھی موضوعات ہو سکتے ہیں. لفظ جامع کیا بتا رہا ہے؟ کہ سارے موضوعات پر مشتمل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جامع کتاب تیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. ان صحاح میں 2 ہی جامع بہت مشہور ہے، ایک جامع امام بخاری کی اور ایک جامع امام ابو عیسیٰ ترمذی کی، جامع ترمذی کہتے ہیں. جو صحاح ستہ میں کہہ لیجئے یہ 2 جامع مشہور ہیں. حالانکہ جامع میں اور بھی کتابیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر علی متقی کی جو کتاب ہے کنز العمال، وہ بھی جامع ہے. اسی طرح سے علامہ حیثمی نے، حافظ حیثمی نے کتاب لکھی
مجموع الزوائد وہ بھی جامع ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے متکلم، ادیب، ساری صلاحیتیں ان کے اندر تھی، تو انہوں نے بھی جمع الجوامع لکھا، جمع الجوامع۔ تو ایسی بہت ساری کتابیں، لیکن بہت زیادہ کتابیں نہیں ہیں، چند ہی کتابیں ہیں جو جامع کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں ایک کتاب بخاری شریف، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو نام الصحیح ہے، صحیح عام طور پر تو لوگ لفظ صحیح بولتے ہیں غلط کے مقابلے میں، ہے نا، حالانکہ صحیح لفظ جو ہے نا یہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کو علماء اصول حدیث بیان فرماتے ہیں کہ راوی اس کے عادل ہوں، تام الضبط ہوں، ہے نا، ثقہ ہو، اور معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، کوئی ثقہ اصغر کی مخالفت نہ کرے، ضعیف ثقہ کی مخالفت نہ کرے، 4-5 چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز مائنس ہوئی تو پھر کہہ دیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہابیہ جیسے خردماغ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صحیح لغیر ہی ہو، اور صحت سے کی نفی سے مراد صحت لعین ہی کی نفی ہوئی، صحیح لغیر ہی ہے۔ اور عمومی طور پر صحیح جب کہتے ہیں صحیح نہیں لا یصح ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حسن ہو سکتی ہے، یا پھر ایک صورت ہے کہ ضعیف ہو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے منیر العینین، ہے نا، فی تقبیل الابہامین، اس رسالے میں لا یصح کی پوری تحقیق فرمائی ہے، اور ایسی تحقیق کہ جو کہیں اور آنکھوں دیکھے نہ ملے۔ تو الصحیح کا معنی یہ ہے۔ اب امام بخاری سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، امام مالک نے لکھی نا، جو متقدم مانے جاتے ہیں، امام عبد الرزاق نے لکھی صنعانی، اور سب سے پہلے تو یہ کہہ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی مستد تیار کی۔ تو بہت کتابیں لکھی گئی، کتابوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے لوگوں نے حدیثیں جمع کی، تو اب ان میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ صرف وہی حدیثیں جمع کی جائیں جو درجہ صحت پہ پہنچے۔ تو حضرت امام اسحاق ابن راہویہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا، امام بخاری وہاں موجود تھے، کہ کاش کہ کوئی ایسا بندہ ہوتا جو ایک ایسی کتاب لکھتا جس میں صرف صحیح حدیثیں جمع کرتا، صرف صحیح حدیثیں جمع کرتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضرت اسحاق ابن ابراہیم، جو ان کو اسحاق ابن راہویہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے جب یہ بات پیش کی تو یہ بات میرے دل میں لگی، تو پھر میں نے پلان بنا لیا کہ میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سبب بنا یہ واقعہ امام بخاری کے لیے کہ وہ بخاری شریف لکھیں۔ اور خود امام بخاری نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور امام بخاری ایک خادم کی حیثیت سے انہیں پنکھا جل رہا ہے، پنکھا جل رہے ہیں کہ کوئی مکھی یا کچھ بھی نہ بیٹھے۔ تو اس کی تعبیر پوچھی ایک معبر سے، تو انہوں نے بتایا کہ تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کذب و افترا کو دور کرو گے۔ جو لوگ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ جھوٹ باندھیں گے یا غلط روایتیں منسوخ کریں گے، تم ان سب روایتوں کی حقیقت واضح کر دو گے، اور صحیح روایتوں پر مشتمل، اس کا مطلب یہ اندیا دے دیا کہ صحیح روایتوں پر مشتمل کوئی کتاب لکھو گے۔ یہ ایک واقعہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے جس سے حوصلہ ملا امام بخاری کو کہ وہ ایک ایسا کام کر جائیں جو رہتی دنیا کے لیے تک کے لیے ایک سند بن جائے۔ اور یہ امام بخاری کو سعادت ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے،
جو اتنی عظیم الشان کام، اتنا عظیم الشان کام انہوں نے کیا جی، الجامع الصحیح جیسی کتاب لکھی. اس کتاب کو قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار دیا گیا. اصح الکتب بعد کتاب اللہ ایک ٹائٹل بن گیا. حالانکہ یہ اختلاف ہے کہ جو اصح الکتب ہے وہ صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے نا، لیکن اسی پر اکثر لوگ ہیں کہ وہ صحیح البخاری ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، اور یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ الجامع الصحیح یا اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف ما بین الدفتین جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحت کے اعلیٰ درجے پر ہے جی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ لکل جوادین کا کب ہوا. تیز رفتار گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی بھی ہو نبی غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں. اب اللہ الصحۃ الا لکتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر صرف اپنی کتاب کے لیے یہ مقام رکھا ہے کہ وہ کتاب وہ ہے کہ اس کی ایک ایک سطر صحیح ہے، اس کا ایک ایک کلمہ صحیح ہے، ایک ایک حرف صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد جتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح باتیں بخاری شریف میں ہیں. تو الصحیح المسند، تو صحیح البخاری کا مطلب کیا ہوا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. صحیح البخاری کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث پاک کی، ذخیرہ حدیث میں جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں اس میں ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب صحیح ہے، مگر دو تین مقامات تو ایسے ہیں کہ ماہرین نے ایسا ایراد کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کریم کی بعض آیتوں کے بھی مخالف ہے، ہم گزر نہیں جانا چاہ رہے ہیں. اور بعض روایتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صحیح امام بخاری فرما رہے ہیں، لیکن ائمہ حدیث کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. بعض حسان بھی آئیں، بعض مناکیر بھی آئیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہم فی الحال بخاری شریف کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل طے ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے جی. اور اسی اہمیت کے پیش نظر اس کو مقبولیت بھی حاصل ہے. چنانچہ امام بخاری کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی یہ کوئی حدیث پاک درج کرتے تو اس سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور بخاری شریف انہوں نے ترتیب دیا ہے تو کئی بار، جس میں مشہور یہ ہے کہ ایک بار حرم مکی میں شروع سے آخر تک پوری بخاری شریف لکھی انہوں نے، اور ایک بار حرم مدنی میں یعنی خاص ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کر کے پوری بخاری شریف انہوں نے لکھی ہے، ریاض الجنہ شریف. تو مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں، مسجد حرام شریف میں اور ریاض الجنہ شریف میں، اور پھر اپنے پاس جہاں پر ہوتے تھے. اور اسی طرح کئی بار. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے نسخے مختلف ملتے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اس کی روایتیں مختلف ہوں، نسخے مختلف ہوں، کیونکہ کئی بار انہوں نے اسے لکھا ہے. ہمارے یہاں جو نسخہ مشہور ہے علامہ امام یوسف فربری گری جو ان کے تلمیذ ہیں، وہی مشہور ہے، تو وہ سارے نسخے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. لیکن اور بھی نسخے ہیں بخاری شریف کے. تو امام بخاری یہ 154 میں پیدا ہوئے، 194 میں پیدا ہوئے اور 256 میں ان کا انتقال ہوا. امام بخاری، ان کا نام کیا ہے؟ امام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے
اسے بخاری کہا گیا۔ لفظ بخاری پر بھی لوگوں کا اعتراض ہے کہ بخارا ہے تو بخارائی ہونا چاہیے، یا ہا ہے تو بخاروی ہونا چاہیے، لیکن جو لفظ ہو جاتا ہے وہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی بخارا کے رہنے والے کو نہ بخارائی بولتا ہے اور نہ بخاروی بولتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بخاری۔ تو ان کی پوزیشن نے ہر بخارا میں رہنے والے کو بخاری بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو امام محمد ابن اسماعیل بخاری یہ متولد کب ہوئے؟ 194 میں، اور متوفا ہیں یہ 256۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 62 سال کی عمر ملی ان کو، اور 62 سال کی عمر میں بہت کام انہوں نے کیا، کئی کتابیں لکھی، جن میں سب سے مشہور کتاب ان کی کتاب التاریخ، تاریخ بھی ہے، رجال والی کتاب، اور پھر بخاری ہے، اور الادب المفرد بھی ہے، اور اجزاء تو بہت ہیں۔ کتاب الجز بھی ایک نوع ہے کتابوں کی، جس میں صرف ایک خاص موضوع سے متعلق حدیثیں جمع کی جاتی ہیں، جیسے جز القراءۃ خلف الامام، بڑی مشہور کتاب ان کی ہے، جز القراءۃ خلف الامام، رفع یدین سے متعلق ان کا جز ہے۔ تو اس طرح سے امام بخاری جو ہے وہ، حالانکہ دیکھیے یہ 11ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو محدثین کے طبقات ہیں وہ بھی کثیر ہیں، 6-7 طبقات تو صرف تابعین میں پائے جاتے ہیں۔ تو امام بخاری اور بات کے تو ان کا تعلق جو ہے کس طبقے سے ہے؟ 11ویں طبقے سے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی کتاب کی عظمت و اہمیت یوں دیکھیے کہ ان کی اس کتاب میں سب سے زیادہ ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک صرف 3 رجال ہیں کہ ان کی سند مل جاتی ہے۔ بخاری شریف میں آپ تلاش کریے گا تو 22 کے قریب جو ہے نا ثلاثیات ہیں، اور یہ بہت بڑی بات مانی جاتی تھی کسی کے پاس ثلاثی ہو۔ ثلاثی سے مراد ثلاثی مجرد اور مزید فی نہیں ہے نا، ان کے شیخ اور شیخ کے شیخ اور پھر شیخ صحابی ہوں گے۔ حضور کریم وہ جو ہے محدث اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف 3 رجال ہیں۔ یہ علو سند کا ایک مزاج اس زمانے میں فقہائے محدثین کرام کا تھا، سند عالی کرنے کا مزاج۔ تو اب اس کے لیے باقاعدہ بعض محدثین سفر بھی کرتے تھے۔ امام بخاری کی کیا بات ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، لیکن عراق گئے، بغداد گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، ہر جگہ پہنچ کر کے انہوں نے حدیثیں حاصل کی ہیں، پورا عالم اسلام چھان مارا، کوئی شہر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ باقاعدہ ان کی فہرست ملتی ہے کہ ان کے مشائخ میں بصرہ والے کون کون ہیں، کوفہ والے کون ہیں، بغداد والے کون ہیں، حمص گئے، سیریا، شام گئے، دمشق گئے، مصر کے شہر میں گئے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جی اس طرح سے عالم اسلام کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے ہر جگہ پہنچے، اور ہر جگہ موجود مشائخ سے حدیثیں حاصل۔ کہتے ہیں کہ ان کے مشائخ کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے، 1000 کے قریب تو وہ ہیں جو جن سے انہوں نے حدیثیں سیکھی ہیں، اخذ کی ہیں۔ اور آج کل جو ہے لوگوں میں مزاج ہے کہ بھائی استاد زیادہ مت بناؤ، بڑا احترام کرنا پڑے گا، جہاں جائیں گے استاذ ہی ملیں گے، تو کہاں ہر طرف استاذ ہی استاذ۔ حالانکہ یہ علم کی وسعت کی دلیل ہے، کثرت علم اور وفور اطلاع کی دلیل ہے کثرت مشائخ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی اتنی طلب ہے کہ جہاں بھی کوئی استاذ مل جائے، ماہر مل جائے، آپ چھوڑتے نہیں ہو اور سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے لوگوں کے لیے کہ سیکھنے میں کوئی سستی نہیں اور کوئی عار نہیں، کوئی حیا نہیں۔ چنانچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس معاملے میں بہت ممتاز قرار دیے جاتے ہیں، بہت مشائخ ہیں ان کے، اور کثرت مشائخ ہی تو دلیل ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف اور امام محمد کہا کرتے تھے کہ ہم حدیثیں لے کے آتے ہیں اور آپ کے پاس پیش کرتے ہیں، کوئی بھی قول
امام ابو حنیفہ سے پوچھتے آپ نے کیوں کہا؟ تو کہا اس حدیث پاک کی وجہ سے. اور پھر کہتے پورے کوفہ میں ہم گھومتے پھرتے اور حدیث اس کے خلاف لے کے آتے اور بصرہ سے لے کے آتے اور پھر امام کے پاس پیش کرتے کہ آپ نے یہ کہا اور حدیث پاک میں تو یہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ تم کوفہ اور بصرہ اور بغداد کی بات کرتے ہو، کوئی گلی اور کوچہ نہیں ہے کوفہ بصرہ کا کہ جس کی حدیث پاک جو ہے نا وہ میرے پاس نہ ہو. جتنے لوگ ہیں سب کی حدیثیں میرے پاس موجود. تو کثرت اساتذہ وفور علم کی دلیل ہے، قلت اساتذہ قلت علم کی دلیل ہو سکتی ہے، علامت ہو سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم لدنی عطا فرما دے، وہ بھی علم عطا فرما دے، تو اعلیٰ حضرت جیسی شخصیات بھی دنیا میں ہیں جن کے اساتذہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ حضرت علامہ عبد القادر بیگ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں. اور کون ہے؟ تو اکا دکا استاذ حضرت ابو الحسین نوری مارروی علی رحمۃ الرضوان. تو کہنا یہ ہے کہ امام بخاری کے مشائخ بہت زیادہ تھے اور اس سے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس حدیثیں بھی بہت زیادہ تھیں. انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے صحیح البخاری کو 6 لاکھ حدیثوں سے اخذ کیا ہے، 6 لاکھ حدیثوں سے، اور اخذ کر کے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں؟ تقریباً 7,500. جی، اس لیے بخاری شریف میں کتنی حدیثیں موجود ہیں یہ بھی ایک ٹاپک ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ 7,500، مگر تعلیق لے کر کے، جو تعلیقات ہیں مقررات کے ساتھ، اور اگر مقررات حذف کر دیے جائیں، تعلیقات حذف کریں تو 3,500 اور یہ بھی ایک مشکل کام ہے کیونکہ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے. کسی نے کہا 4,000 کے قریب، کسی نے کہا 3,500، کسی نے 3,000. اور امام جلال الدین سیوطی نے تقریب النوابی میں لکھا کہ وہ تقریباً 2,700-2,800 کے قریب پہنچتی ہے. لیجیے جناب. مگر یہ بھی، اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے یہ حدیثوں کا. تو آپ سوچئے اور غور کریے کہ اتنی زیادہ صحیح حدیثیں ان کے پاس تھیں، ان سے اخذ کر کے کس قدر خالص اور پیور مٹیریل امام بخاری نے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے. وہ بات وہی ہے کہ جب بھی کوئی حدیث پاک درج کرنی ہوتی تو غسل کرتے، تحری کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد لکھتے تھے. یہ وجہ ہے کہ امام بخاری کی بخاری شریف سب سے زیادہ مقبول ہوئی اور سب سے زیادہ برکت بھی حاصل ہوئی. بخاری شریف کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ غیر مقلدین کی پراپرٹی ہے، بلکہ یہ ہم سنیوں کی ہے. بخاری شریف ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ان کی جہالت ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی کی قول کا کیا اعتبار؟ حدیثوں کا اعتبار ہے کہ اس میں قال الرسول ہے، قرآن کا اعتبار ہے کہ اس میں قال اللہ ہے. تو اب ائمہ مجتہدین کی اتباع اور تقلید کے خلاف گئے، لیکن جو بات کہی انہوں نے وہ بھی کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی ہوئے. اور جو لوگ بھی بخاری شریف کی مکمل اتباع کرتے ہیں وہ امام بخاری کے مقلد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو حدیث پاک پیش کی وہ اپنے اجتہاد، وہ بھی امیر المومنین فی الحدیث ہیں. حدیث کی صحت اور اس کے سقم اور ضعف اور اعتباریت اور قابل رد و مطلوب اور غیر مطلوب و معمول بہی اور غیر معمول بہی ہونے میں امام بخاری بلا شبہ درجہ اجتہاد پہ فائز. تو جو جس روایت کے بارے میں جو کہا انہوں نے، یہ ان کی بات، اپنی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سند کے بعد جو متن ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی بات ہے، لیکن اس روایت کو جو درجہ دیا ہے وہ بات کس کی ہے؟ تو وہی درجہ اگر آپ مانتے ہو تو امام بخاری کے مقلد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مقلد تو سب ہے بھائی. فرق یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے مقلد ہو جو خدام الفاظ ہیں، اور ہم لوگ ان کے مقلد ہیں جو خدام معانی ہیں. کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مجتہد کے لیے جتنے علوم درکار ہیں
ان میں سب سے پہلا علم جو ہے نا وہ علم حدیث ہے. ایک سیڑھی جو شروع ہوتی ہے نا پہلے علم حدیث اور سب سے آخری علم فقہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کہ مقلد تو یہ لوگ بھی ہوئے. ہاں ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ کسی کتاب میں کسی نے کہہ دیا یہ حدیث پاک صحیح ہے تو آنکھ بند کر کے ان کی بات مان لی جائے. ائمہ مجتہدین جو کہیں گے وہ بات قابل اعتبار ہوگی. جو حدیث پاک صحیح ہے وہ معتبر ہے, وہ معمول بھی ہے جی. چاہے وہ بخاری میں ہو, چاہے مسلم میں ہو, چاہے پھر یہ کہ صحاح ستہ کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہو, چاہے بہقی میں کیوں نہ ہو جی, چاہے مصنف عبد الرزاق میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں ہو, کہیں پر بھی ہو, حدیث کا صحیح ہونا یا حسن ہونا عمل کے لیے یہ ضروری ہے. یہ بات ہے, نہ یہ کہ حدیث پاک کا بخاری شریف میں ہونا یا مسلم شریف میں ہونا. تو امام بخاری جو 11ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باوجود میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ثلاثیات ان کی ہیں. بڑی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف یہ جامع کی حیثیت سے ترتیب دیا, اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو خود یہی اپنی اس کتاب کا درس دیتے تھے. چنانچہ اس تفصیل میں یہ بات آتی ہے کہ کم و بیش 90,000 لوگوں کو انہوں نے اپنی بخاری شریف پڑھائی ہے. کتنے لوگوں کو؟ 90,000 تلامذہ ہیں ان کے, یعنی کس کے؟ خود امام بخاری نے بخاری شریف پڑھائی. تو ادھر مشائخ کی کثرت اور ادھر تلامذہ کی کثرت, اس لیے بخاری شریف اتنی مشہور اور معتبر کتاب قرار پائی. چلیے, میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن یوسف الفربری ان کی روایت جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہاں پر چند نسخے آپ ڈاؤن لوڈ کریں انٹرنیٹ سے تو آپ کو بہت نسخے ملیں گے. یہ ہندی نسخہ ہماری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور نسخہ بھی ہے. دونوں نسخے ہمارے سامنے, اور بھی نسخے مل جائیں گے آپ کو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, اردو ترجمے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم عربی اصل عبارت ہم اپنے سامنے رکھیں اور خود اس کا ترجمہ کریں, نہ کہ کسی مترجم کی ترجمے سے حدیث پاک سمجھیں, بلکہ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اب یہ دیکھیے بخاری شریف, یہ نسخہ ہندی نسخہ ہے. یہ شروع میں مقدمے میں بہت ساری ضروری باتیں یہ محشی حضرات پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے. یہ دیکھیے, یہ اصل کتاب یہاں سے شروع ہوئی, اور اس نسخے میں جو ذرا زیادہ کلیئر ہے اس میں بھی دیکھیے یہ نسخہ ہے ایک صحیح البخاری دار التحصیل, یہ مطبع ہے. اس میں مقدمے کے بعد یہ کتاب شروع ہوئی یہاں سے. چلیے, اب بخاری شریف یا حدیث کی کوئی کتاب ہو, اس میں سند کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اور اسی لیے حدیث پاک پڑھنے میں پہلے یہ لحاظ ہوتا تھا کہ جو حدیث پاک پڑھ لے جائے, سن لے, پڑھ لے, تو اس کو سند حدیث دی جاتی تھی. اور سند حدیث وہ شیخ دیتے تھے جن کی متصل سند امام بخاری تک یا ائمہ حدیث تک موجود ہو. تو جو لوگ بھی سند حدیث حاصل کرنے کے خواہاں اور متمنی ہیں, پابندی سے وہ اس درس میں شریک ہوں, اور حدیث پاک کی تشریح و توضیح میں ہم جو بھی بات پیش کریں عرض کریں. اگر کوئی سوال بنتا ہو تو سوال کریں. اس طور پر اگر کوئی بخاری شریف کا درس مکمل کرے گا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بھی سند حدیث نظر کی جائے انشاءاللہ. تو چلیے,
بخاری شریف کی ترتیب، پہلی حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ہم ذرا ترتیب پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو جامع ہے نا، تو سارے مضامین اس میں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ان تمام مضامین میں سب سے پہلے احکام شرعیہ کی کتابوں کا آغاز اسی طرح کرتے ہیں۔ احکام شرعیہ یعنی نماز کا، عبادات کا بیان، اس میں نماز کا بیان، اور نماز سے پہلے طہارت کا بیان۔ لیکن چونکہ عقائد اس سے بھی اہم ہے، یہ تو فروع ہوئے، اور عقائد کیا ہیں؟ اصول ہے، تو اس لیے امام بخاری نے طہارت سے پہلے کتاب الایمان رکھی۔ یہ خاص بات ہے کہ نہیں بخاری شریف؟ کتاب الایمان جی۔ لیکن کتاب الایمان کے بعد اور طہارت سے پہلے کتاب العلم رکھا، یہ ترتیب امام بخاری۔ وجہ یہ ہے کہ وضو کا بیان یا طہارت کا بیان جہاں سے شروع کیا تو وہ تو احکام فرعیہ ہے نا، فروع، لیکن ان احکام پر عمل کیسے ہوگا جب تک کہ علم حاصل نہ ہوگا؟ جی، احکام شرعیہ پر عمل تبھی ہو سکے گا جب علم، تو اس لیے ان احکام کے بیان سے پہلے انہوں نے کتاب العلم رکھا، اور اس میں پوری تفصیل اس سب آئیں گی۔ کتاب العلم سے پہلے انہوں نے کتاب الایمان، کیونکہ فروع سے پہلے اصول، اور کتاب الایمان سے پہلے کتاب الوحی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار وحی پر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی ضروریات دین ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، اس کی تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، فرشتوں پر، جی یہ سب نہ ہے۔ تو ایک وحی ہے جو ہر جگہ پائی جا رہی ہے، وحی ربانی۔ وحی مانیں گے تو کتاب بھی مانیں گے، وحی مانیں گے تو موحی بھی مانیں گے، وحی کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور وحی لانے والے فرشتے بھی مانیں گے، اور وحی کس کے پاس آئی؟ انبیاء کرام، ان کو بھی مانیں گے۔ تو اس لیے ایمان کی جڑ کیا ہے؟ وحی کو ماننا۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کہاں سے کیا؟ کتاب الوحی سے۔ اور کتاب الوحی میں بھی سب سے پہلا باب ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، یہ پہلا باب ہے۔ وقول اللہ جل ذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے وحی کی تمہاری طرف، خطاب فرماتے ہوئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہوا تمہاری طرف ہم نے وحی کی، ویسے ہی جیسے کہ نوح کی طرف وحی کی اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اندازہ ہوا نا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی ہوئی وہ ویسے ہی ہوئی جیسے کہ اور انبیاء کرام کی طرف۔ اور اس میں ذکر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سے اول رسول ہوئے، نبیوں میں سب سے پہلے مرسل جو ہوئے وہ کون ہوئے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، صاحب شریعت، صاحب کتاب۔ تو اس لیے ان کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے تمہاری طرف وحی ویسے ہی کی جیسے کہ نوح کی طرف، ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی۔ تو اس آیت کریمہ سے باب کی مطابقت حاصل ہو گئی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی وحی ہوئی ہے، اور جب وحی ہوئی تو وحی کا آغاز ہوا ہوگا، پہلی وحی تو پھر دوسری وحی، اس طرح سے۔ یہاں پر اس نسخے میں تو نہیں، لیکن دیکھیے اور نسخوں میں اب لفظ باب موجود ہے، جی بابن، یہ لفظ یہ اگر ترکیب میں واقع ہے تو بابو مضاف، اور پھر پورا آگے پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ۔ اس وجہ سے وقول اللہ عز وجل کہیں گے کہ وہ عطف ہے کیف کان مضاف الیہ پر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بابن یہ منون ہو، یعنی ھذا بابن فی بیان کیفیت، اس طرح سے جملہ، یا پھر باب ترکیب میں واقع نہ ہو تو پھر یہ کہ صرف فصل کے لیے
یا علامت کے لیے کہ نئی بات اور نیا باب شروع ہو رہا ہے. جو بھی صورت ہو، پہلا باب یہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہاں پر دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ حمد سے نہ کیا. اس پہ بھی شارحین مختلف توجیحات کرتے ہیں، لیکن بات ایک توجیہ یہ ہوئی کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع، فرماتے کہ وہ ان کی صحت پر نہیں ہے، ان کی شرط پہ نہیں ہے، ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ سب باتیں اس میں تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے انہوں نے آغاز کر دیا اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ شروع ہی میں پیش کر دی، تو اس سے بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا. اور یہ بات ہے کہ تسمیہ ہو یا تحمید ہو، دونوں کوئی ضروری نہیں کہ اسی طرح سے شروع کرے کہ مکتوب ہو، بلکہ ملفوظ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے کتاب کا آغاز کیا. تو فرماتے ہیں کہ وحی کا آغاز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیسے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. چلیے پہلی حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اسی پر آج کا درس مکمل ہوگا. پہلی حدیث پاک فرماتے امام بخاری حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول. یہ ہوئی پوری سند کہ حضرت علقمہ کے بعد کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر قال. چلیے پوری حدیث پاک سند کے بعد متن بھی پڑھتے ہیں. فرماتے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ پہلی حدیث ہوئی. جس طرح سے ہمارے محدثین حدیث لکھتے ہیں اس میں دو اجزاء ہوتے ہیں. پہلے جس کو ہم سند کہتے ہیں، دوسرے جس کو متن کہتے ہیں. سند کا مطلب جو ہے کہ چین آف نریٹرز جو ہوتے ہیں، راویوں کا ایک کی طریق جو ہے ان کا تذکرہ. تو امام بخاری نے اپنے شیخ امام حمیدی سے یہ حدیث پاک سنی تو ان کو الفاظ کلمہ تحدیث سے بیان کیا. حدثنا الحمیدی. حمیدی امام بخاری کے شیخ ہوئے نا. یہ حدثنا کے قائل کون ہیں؟ امام بخاری ہیں. تو حمیدی جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر وہ نہیں زبیر ابن عوام کے بیٹے جو صحابی ہے، وہ صحابی عبداللہ ابن زبیر نہیں، بلکہ یہ عبداللہ ابن زبیر امام بخاری کے استاد امام حمیدی ہیں، جن کو حمیدی کے نام سے مشہور شہرت حاصل ہے. تو امام حمیدی فرماتے حدثنا سفیان، اور سفیان یہ سفیان ابن عیینہ ہے، سفیان ثوری نہیں ہے، سفیان ابن عیینہ. قال حدثنا سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث پاک بیان کی یحییٰ ابن سعید الانصاری نے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ یحییٰ ابن سعید کہہ کر کے خاموش ہو گئے تو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انصاری ہیں یا قطان ہیں. یحییٰ ابن سعید قطان بھی ہیں، مگر الانصاری کہہ دیا تو پتہ چل گیا کون ہے. انہوں نے کہا کہ اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی، مجھے خبر دی محمد ابن ابراہیم تیمی نے، اور انہوں نے کہا وہی یحییٰ ابن سعید انصاری کہہ رہے ہیں کہ انہ سمع علقمہ، کہ محمد ابن ابراہیم تیمی نے یہ حدیث پاک سنی کس سے؟ علقمہ ابن وقاص لیثی سے. اور حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر، میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے منبر پہ سنا کہ انہوں نے کہا. یہ ہو گئی سند. اب سند میں دیکھیے کتنے رجال ہوئے. امام بخاری کے شیخ
امام حمیدی ان کے شیخ سفیان ابن عیینہ، ان کے شیخ یحییٰ ابن سعید قطان انصاری، یحییٰ ابن سعید قطان نہیں، یحییٰ ابن سعید انصاری، ان کے شیخ محمد ابن ابراہیم تیمی، اور ان کے شیخ علقمہ ابن وقاص لیثی، اور ان کے شیخ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے لیے کچھ شرائط خود وضع کی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جو بھی حدیث پاک وہ درج کریں گے وہ وہی حدیث پاک ہونی چاہیے جو ثقہ راویوں سے ہو، ایسے ثقات سے جن کی ثقاحت معتبر اور متفق علیہ ہو، مشہور بھی ہوں غریب بھی نہ ہوں، ثقات سے جو مشاہیر ہیں یہ۔ اور شہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی محدث ہے تو اس سے روایت کرنے والے کم سے کم 2 4 ہوں، اگر کہیں تفرد واقع ہو گیا تو پھر وہ غریب ہو گئے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں جیسے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ امام بخاری کی شرطوں میں یہ ہے کہ جس سے بھی کوئی حدیث لیں گے تبھی لیں گے جبکہ ان سے وہ حدیث پاک 2 لوگوں نے سنی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو امام بخاری نے درج کی ہیں، مگر جس سے حدیث بیان کی ہے وہ بس انہوں نے سنا اور کوئی بھی کسی نے نہیں سنا۔ جی خود یہی حدیث پاک ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، جو 5-6 طریق پیش کیے انہوں نے، تو شروع میں ان کے شیخ اور شیخ الشیخ میں تبدیلی تو ہوتی ہے، آگے جا کے سیم سند رہتی ہے۔ تو یہ جو رجال ہیں 6 صحابی، تو خیر رسول کریم علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ اصحابی کلہم عدول، تو ان پہ تو کلام ہی نہیں ہے۔ محدثین کبھی صحابی پہ کلام نہیں کرتے، کسی صحابی پہ کلام نہیں کرتے، کیونکہ جب صحابیت ثابت ہو جائے تو پھر وہ حدیث ثقہ ہے ہی، معتبر ہے۔ لیکن اس سے پہلے تمام رجال پہ کلام کرتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے، عادل ہے کہ نہیں، تام الضبط ہے کہ نہیں ہے، روایت میں کیا مقام ہے، درایت میں کیا مقام ہے۔ تو اب دیکھ لیجیے امام حمیدی بڑے مشہور ہیں، ان کے استاد سفیان ابن عیینہ یہ بہت بڑے امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے ہیں، ان کے شیخ یحییٰ ابن سعید انصاری بہت بڑے شیخ ہیں، اور ان کے شیخ حضرت محمد ابن ابراہیم تیمی بڑے مشہور ہیں۔ انہوں نے علقمہ ابن وقاص لیثی سے، اور علقمہ ابن وقاص لیثی تو یہ وہ ہیں جو بہت ہی سینئر تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے مانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کی صحابیت کا بھی قول کیا، اور ان کی فقاہت تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے، معتبر ہے، مستند ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، اور سیدنا عمر ابن خطاب سبحان اللہ وہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ تو حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ علقمہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ممبر پہ سنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، تبھی تو وہ خطبہ دے رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے ممبر شریف پہ فرمایا، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ دیکھیے ہر جگہ جو ہے وہ اس کی بھی صراحت ہے تحدیث کی، دیکھیے حدثنا، دوسری جگہ بھی حدثنا، تیسری جگہ بھی حدثنا، چوتھی جگہ اخبرنی، پانچویں ہے سمع، اور یہ بھی سمعت۔ یہ ادائے روایت، تحمل روایت یا ادائے روایت، یعنی روایت کرنے کے لیے جو سب سے مستند کلمات مانے جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فرق کیا لوگوں نے کہ حدثنا زیادہ قوی ہے یا اخبرنا زیادہ قوی ہے یا سمیتو، اس میں سمیتو سب سے زیادہ قوی ہے کیونکہ صراحت کرنے کی میں نے سنا، اور حدثنا میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا اور میرے شیخ سن رہے تھے۔ حدثنا اخبرنا میں فرق کیا انہوں نے،
لیکن واضح ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، ظاہر یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حدثنا یا اخبرنا یہ دونوں بہت ہی اعلیٰ درجے کے کلمات روایت ہیں جن میں عنعنہ نہیں ہے، کسی بھی مقام پر عن نہیں ہے، تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی روایت ہوئی کہ ہر جگہ شیخ نے کہا کہ فلاں نے مجھ سے یہ حدیث پاک بیان کی، فلاں نے مجھ سے یہ حدیث پاک بیان کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، سند بھی اور متن بھی۔ اس حدیث پاک کے بارے میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دین کا یہ 1/3 حصہ ہے، اسلام کا 1/3 یہ ہے، یہ ثلث اسلام ہے یہ۔ اور اصول فقہ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل الاصول ہے، احکام فرعیہ کی اصل الاصول ہے۔ اسی لیے علامہ زین الدین ابن نجیم نے اپنی کتاب جو قواعد فقہیہ پر لکھی الاشباح والنظائر میں، تو حصۃ القواعد میں سب سے پہلے نمبر پر یہی قاعدہ رکھا، ٹھیک ہے، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت ہے تو عمل ہے، اور نیت نہیں تو عمل نہیں، معتبر نہیں ہے۔ اب اس میں بڑی تفصیل کرتے ہیں باحثین ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر، اس سے کیا مراد، اور یہاں پر مقدر معنی حکم الاعمال بالنیات، پھر یہ کہ حکم سے مراد دنیاوی حکم یا اخروی حکم، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، مختصر یہ بتاتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایک جملہ ہوا، اور دوسرا جملہ یہ ہوا کہ ہر شخص کو کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر، یعنی اعمال معتبر تب ہوں گے جب نیت ہوگی۔ تو یہ وہ ہے، وہ اعمال کی جو ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو براءت ذمہ کے لیے کیے جائیں اور عبادات میں ہوں۔ تو عبادات جتنی بھی ہے ان کے عبادت ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جو بغیر نیت کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ بات یہ تو واضح ہے نا۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ ہوا کہ تمام عبادتوں کے لیے نیت ضروری ہے، تو پھر نماز کی جو شرطیں ہیں ان کے لیے، تو ان میں بھی اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی حیثیت عبادت کی ہے تو اس کے لیے بھی، لہٰذا وضو عبادت ہے تو اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ امام شافعی نے یہی کہا۔ ہمارے یہاں اس میں تفصیل یہ ہے کہ وضو کے جو ہے وہ قربت والا عمل ہونے کے لیے یا عبادت ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن وضو کا مفتاح صلاۃ ہونا اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کرے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن وہ وضو بطور عبادت نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا، وضو کی فضیلت نہیں، لیکن وضو وہی معنی کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مفتاح الصلاۃ ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں سے، ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وضو کی 2 حیثیت ہے، ایک حیثیت اس کی مفتاح الصلاۃ ہونے کی، اور ایک حیثیت عبادت ہونے کی۔ تو عبادت بغیر نیت کے کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی، ثواب نہیں ملے گا۔ اور وضو بلا شبہ عبادت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ بڑی تفصیل والی حدیث ہے ترمذی شریف میں، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ یخرج نقیا من الذنوب، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا باہر آتا ہے۔
اور وضو کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا رسول کریم علیہ السلام نے کہ کیسے میدان محشر میں اتنی قومیں ہوں گی، اتنی امتیں ہوں گی، کیسے آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو فرمایا کہ میری قوم جو ہے نا غرم محجلین بن کر کے پیش آئے گی، تو میں ان کو ان کے آثار وضو سے پہچانوں گا۔ تو یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فضیلتیں تب ملیں گی جب بندہ ہے نا اپنے وضو کو عبادت بنا دے، اور اس کا وضو عبادت تب ہے جب کہ نیت کرے۔ اور ایک حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہے کہ بندہ وضو کرے گا بغیر نیت کے تو یہ طہارت اعضائے وضو کے لیے، اور نیت کر کے اگر وضو کرے گا تو یہ پورے جسم کے لیے۔ اور ایک یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے بغیر نیت وضو کرے گا تو صرف اعضائے وضو کی طہارت، اور بسم اللہ شریف کے ساتھ کیا تو سارے اعضاء کے لیے۔ جی، تو دوسری جہت میں یہ کہہ رہا تھا کہ وضو کی دوسری جہت مفتاح الصلاۃ ہونا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے پانی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ماء طہور نازل فرمایا، وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ تو پانی کو طہور بنایا کہ نہیں بنایا؟ اپنے نیچر اور فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے پانی کا کیا ہے؟ خالع ہے کہ نہیں ہے؟ مطہر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا آپ کے بدن پہ کوئی نجاست لگی ہو اور اسے آپ دھو گے پانی سے، تو جب تک نیت نہیں کرو گے تب تک پانی اس نجاست کو نہیں بہائے گا۔ پانی ڈالو گے، حادثاتی طور پر پانی پڑ گیا تب بھی وہ پانی جو ہے نا مزیل نجاست ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پانی اپنی طبیعت کے اعتبار سے مزیل نجاست ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آپ کی نیت پر مبنی ہے، نیت پر مبنی نہیں۔ تو ماء طہور ہے، جب بدن پہ جائے گا لگے گا تو بدن کو پاک کرے گا۔ اس لیے جنبی والا اگر بارش میں گزر جائے، جنابت والا بارش میں گزر جائے اور پانی اس کے سارے بدن پہ بہہ جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، مضمضہ اور استنشاق بھی کر لے تو۔ اسی طرح وضو کرنے والا اگر نیت نہ کرے لیکن کسی طور پر اس کے اعضائے وضو دھل جائے اور مسح بھی ہو جائے تو متوضی ہو جائے گا۔ یہی تو امام صاحب فرماتے ہیں، یہ تھوڑی فرماتے ہیں کہ وضو کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی بغیر نیت کے۔ تو انما الاعمال بالنیات جیسے امام شافعی کے نزدیک ہے ویسے ہمارے نزدیک ہے، لیکن اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ ہر جگہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر نیت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے طلاق کے بیان میں صریح الفاظ اگر استعمال کریں گے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کنائی الفاظ سے طلاق دیا تو نیت ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ آپ بتائیے، یہ بھی ایک مکمل بات ہے کہ بندہ جس مقصد سے جو کام کرتا ہے وہی تو ملتا ہے، خاص طور سے عبادات میں یا اعمال میں۔ تو کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اسے اللہ کی رضا ملے گی، اور اگر جو نماز چھوڑنے پر عقاب ہے اس سے بچنے کے لیے تو عقاب سے بچ جائے گا۔ جو فضیلتیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے فضیلتیں اسے ملیں گی۔ اور اگر ماں باپ نے دھمکی دے رکھی ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو گے تو کھانا نہیں ملے گا، تو مسئلہ ہے کہ بھوک بہت تیز لگی ہے اسے نماز پڑھ لیں، تو نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کا، تو کھانا مل جائے گا۔ جو مقصد ہے وہی ملے گا۔ اب کہاں سے ثواب ملے گا؟ تو جو مقصد ہے وہی ملے گا۔ امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ مہینے میں تنخواہ مل جائے۔ نماز پڑھانے سے مقصد کیا ہے؟ خدا نخواستہ ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جس کا جو مقصد ہے وہی حاصل ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسی بھی نیت کرو آپ کی ہر چیز صحیح ہو جائے۔ اچھی نیت ہے تو اچھا نتیجہ، بری نیت ہے تو برا نتیجہ۔ وہی حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو کسی عمل خیر سے اچھائی کی نیت کر لی اس نے تو اچھا نتیجہ ہوگا، بری نیت ہے تو برا نتیجہ۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہاں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو دیکھیے نمازیوں کے لیے ویل ہے کہ نہیں ہے؟ نمازیوں کے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔
لیکن یہاں پر قرآن پاک ہی کیا کہہ رہا ہے؟ ویل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ یراؤن، وہ نماز، لوگوں میں نمازی بننے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا جان بچانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، گرفت سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کی گرفت سے بچنے کے لیے، تو اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو اس طرح سے ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، اس لیے اپنی نیت بالکل درست رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں فمن کانت ہجرت، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے حاصل کر لے، یا پھر یہ کہ کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف۔ یہ بات اس کی تفصیل کے طور پر حضور کریم علیہ السلام نے فرمائی، ایک اس کی مثال ہے کہ ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، لہذا کوئی ہجرت کرے گا اللہ اور رسول کے لیے تو اس کو اللہ اور رسول کی رضا ملے گی، اور کوئی ہجرت کرے گا دنیاوی مقصد کے لیے تو وہ دنیا ملے گی۔ حضور کریم علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور جب کہ اسلام پر ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا تو ہجرت فرض ہو گئی، تو جو اس لیے اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرے گا اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ اور رسول کی رضا۔ وہی مطلب ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو، اور جو ہجرت کرے گا اپنا وطن چھوڑا، جیسے آج کل لوگ ہجرت کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہیں کمانے کے لیے، سعودیہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، افریقہ چلے گئے، اگر کمانے کے لیے گئے تو کمانا ہی ملے گا نا، پیسہ ملے گا، تجارت کے لیے گئے تو تجارت مل جائے گی، کیا وہی والی فضیلت مل جائے گی جو مہاجرین اولین کو حاصل تھی؟ وہ تو بعد والوں کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، تو آج کے لوگوں کو کیسے مل جائے گی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ ہجرت جو بھی کرے گا، ہجرت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن نیک نیت سے ہجرت کرے گا تو اس کو فضیلت ملے گی، اچھی نیت نہیں ہے تو جو نیت ہے وہ ملے گی۔ اس لیے ایک مثال فرمائی کہ دنیا کے لیے کوئی ہجرت کرے گا، جی، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے احتمالی طور پر کہ جب رسول کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اب سب لوگ آنے لگ گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، جب ادھر سے آنے لگ گئے تو یہاں پر مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ حضور کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف تعمیر کر لی تھی اور اپنا حجرہ بھی بنا لیا، حضرت عائشہ ام المومنین بھی آ گئیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر ایک چبوترا بنا دیا تھا، صفہ والا چبوترا، تو جو مہاجرین آتے وہ صفے والے چبوترے پہ رہتے تھے، اور اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے انصار مدینہ سے ان کی مواخات کرا دی، چلو ایک انصاری ادھر آؤ، ایک مہاجر آؤ، چلو تم جو آؤ بھائی بھائی، چلو تم دونوں بھائی بھائی۔ تو جن کا بھائی بنایا وہ انصاری صحابی اپنے بھائی مہاجر صحابی کو لے کے جاتے کہ چلیے ہمارے ساتھ ہمارے گھر کریں گے، اب ٹھکانہ مل گیا، کاروبار بھی، گھر بھی، کھانے پینے کا سب انتظام، جیسے جیسے انتظام ہوتا جاتا تو مہاجرین کو گھر ملتا جاتا انصار کا، تو وہ لوگ چلے جاتے، اور پھر نئے مہاجرین آتے تو پھر وہ صفہ پہ رہتے مسجد نبی شریف میں، حضور کریم علیہ السلام ان کو کھلاتے تھے، یا کچھ لوگ کھجور لا کر رکھ دیتے تھے وہاں کھاتے تھے۔ تو یہ مہاجرین کا معاملہ تھا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 2 سال 4 سال میں بہت خوشحالی آ گئی، لیکن شروع ہی میں مواخات کا معاملہ ہو گیا کہ ایک بار بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس 2 باغ ہیں، چلو اللہ کے رسول نے تمہیں ہمارا بھائی بنا دیا، ایک باغ تمہارا ایک باغ میرا، یا ٹھیک ہے آپ کو میں منیحہ کے طور پہ دیتا ہوں، ہماری گائے بکری اس کا دودھ پیو، درخت اتنے ہیں اس کے کھجور نکال کے کھاؤ، بیچو، جب تمہارے اسباب درست ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اپنا انتظام کر لینا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ میری 1 سے زیادہ ازواج ہیں، تو آپ یوں ہی آ گئے ہو، چلو دیکھ لو جو پسند آئے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب عدت گزر جائے تو نکاح کر لینا۔ تو اسی طرح سے بدر سے جب صحابہ کرام واپس آئے تو کافی مال غنیمت ملا تھا، اور یہی معاملہ آگے بھی ہوا، تو اب وہ مال غنیمت جو ہے نا وہ بٹ رہا ہے مجاہدین میں، تو مجاہدین میں انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی ہیں، تو اب یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچیں گی نا کہ مہاجر ہجرت کر کے جاؤ تو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے، انصار اپنے گھر لے جاتے ہیں، کھجور کے باغات ملتے ہیں، مال غنیمت بھی ملتا ہے، نکاح بھی ہوتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے،
مدینے کی عورتیں ملتی ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، سب باتیں ہوں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ و رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت جو ہے نا اللہ و رسول کے لیے، اور جو کھجور کے درخت کے لیے یا کھجور کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے یا مال غنیمت کے لیے ہجرت کرے گا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس مقام کے علاوہ 6 اور جگہوں پر تخریج کی ہے، یہاں پر تو نہیں، لیکن آگے والی جو روایت ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ ولکل امرئ ما نوى۔ یہاں پر دیکھیے پوری حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں، الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوى۔ یہاں پر صراحت فرمائے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ دیکھیے یہ حصہ وہاں پہ نہیں تھا، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف۔ تو یہ مبتدا اور خبر کیسے سیٹ ہوگا کہ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے؟ یعنی شرط و جزا، یہ تو لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے، تو جس کی نیت اللہ اور رسول کی رضا ہو کے لیے ہو اس کو اللہ اور رسول کی رضا ملے گی، یہ مطلب۔ اور جس کی نیت کیا ہے دنیا حاصل کرنے کی ہو، وہ پہنچ گیا، دنیا حاصل ہو گئی، وہی ملے گی، اللہ اور رسول کی رضا نہیں ملے گی۔ جس کی نیت کسی عورت سے شادی کرنے کی ہو وہ پہنچ گیا، شادی کر لی، وہی نہیں۔ فرماتے ہیں بعض شراح حدیث کی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک مکہ مکرمہ کے ایک صاحب نے مدینہ منورہ کی ایک خاتون سے رابطہ تھا تو ان سے نکاح کا پیغام بھیجا ان کو، ان کا نام تھا ام قیس۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم سے نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ تم ہجرت کر کے یہاں نہیں آ جاؤ۔ تو انہوں نے یہ بات شرط رکھی، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ہجرت کر کے آتا ہوں۔ تو ہجرت کر کے وہاں پہنچے، ان سے نکاح کیا، تو ان کا ٹائٹل ہو گیا مہاجر ام قیس۔ جماعت صحابہ میں ان کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو مہاجر ام قیس والا معاملہ ہے وہ سامنے ہو، اور اس کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ورنہ پھر عمومی طور پر سرکار نے فرمایا تاکہ لوگ اپنی نیت اچھے اعمال سے بھی صحیح رکھیں۔ ہجرت بہت بڑا کام ہے، اور اس میں نیت اگر یہ رکھی ہے کہ پیسہ مل جائے، عورت مل جائے، دنیا مل جائے، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی، امام بخاری نے یہ حدیث پاک یہاں پر درج فرمائی، اور شراح حدیث کہتے ہیں کہ یہ تو باب سے کوئی مطابقت نہیں ہوئی، باب ہے وحی کے آغاز کے بارے میں، اور یہ حدیث پاک بات کر رہی ہے نیت کے متعلق۔ تو شارحین یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں باب سے مطابقت کا سلسلہ امام بخاری نے ابھی شروع ہی نہیں کیا، اب جو حدیث پاک آئے گی وہاں سے باب کی مطابقت کا معاملہ ہوگا۔ یہ پہلی حدیث پاک نیت کے بارے میں امام بخاری نے اس لیے درج کی ہے تاکہ بحیثیت مصنف وہ اپنی نیت درست رکھیں اور اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور تاکہ تمام معلمین اور تمام متعلمین کے لیے ایک میسج ہو جائے کہ جو لوگ حدیث پاک پڑھانا چاہیں اور جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ اپنی نیت پہلے درست کریں۔ نیت پہلے درست کریں گے تو پھر اس کے بعد سب اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ اگر کوئی معلم محدث بننے کے لیے، محدث کہلانے کے لیے حدیث پاک پڑھا رہا ہے تو محدث کہلایا جائے گا، اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ہے کوئی سیکھے گا اس لیے کہ ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے خوب عربی میں متن حدیث پڑھیں گے تاکہ بہترین خطیب کہے جائے، بہترین عالم کہے جائیں، تو اسے ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو امام بخاری نے پہلی حدیث پاک اخلاص کے لیے اور نیتوں کو درست کرنے کے لیے رکھی ہے یہاں پہ، تاکہ شروع میں ہی وہ حدیث پاک آ جائے کہ ہمارے لیے اور ساری دنیا والوں کے لیے ایک میسج ہو جائے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اپنی نیت درست کر لیں۔ یہ مقصد ہے اس حدیث پاک کو جاننا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔
آج کا درس مکمل ہوا۔